بات کریں گے کہ دکھ، درد، تکلیف، مصیبت، پریشانیاں یہ سب ہمارے لیے اچھا ہے۔ کیسے؟ اس بارے میں ہمیں زندگی میں جو بھی پریشانیاں ہوتی ہے بیسیکلی بنیادی طور پر ان کی دو وجہ ہوتی ہیں، ایک آزمائش اور دوسری گناہوں کی سزا، اور یہ دونوں وجہ ہمارے لیے اچھا ہے۔ ان پر ہم تفصیل کے ساتھ، ڈیٹیلز کے ساتھ آگے بات کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، آپ اگر اس بات کو سمجھ جاتے ہیں یا اپنے آپ کو صرف یہ بات سمجھا دیتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں جو بھی پریشانیاں ہیں وہ آپ کے اچھے کے لیے ہے، وہ آپ کی بھلائی کے لیے ہے، تو آپ انشاءاللہ دماغی طور پر مینٹلی اتنے اسٹرانگ ہو جاؤ گے، اتنے مضبوط ہو جاؤ گے کہ پھر زندگی میں آپ کبھی بھی ڈپریشن کی مریض نہیں بنو گے، آپ کو کبھی بھی انزائٹی نہیں ہوگی۔ زندگی میں بڑی سے بڑی پرابلم سے ڈیل کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، زندگی کی بڑی سے بڑی پرابلم کو فیس کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ آج کے اس مشکل دور میں بھی آپ کے لیے زندگی جینا آسان ہو جائے گا۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، ان مع العسر یسرا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم مزید آگے بڑھیں، ایک سوال: اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو آزماتا ہے اور کیوں؟ اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو دنیا میں ہی ان کے گناہوں کی سزا دے دیتا ہے اور کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی انسان کو آزماتا ہے جس سے اسے محبت ہوتی ہے، اور جتنی زیادہ محبت ہوتی ہے اس کی آزمائش بھی اتنی ہی زیادہ سخت ہوتی ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک صحابی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، دنیا میں سب سے زیادہ تکلیف کن لوگوں کو ہوتی ہے؟ آپ علیہ السلام ارشاد فرماتی ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ تکلیف انبیاء کرام کو ہوتی ہے، پھر صدیقین کو ہوتی ہے، پھر صالحین کو ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد ایمان کے درجے کے حساب سے، یعنی جس کا ایمان جتنا زیادہ مضبوط ہوتا ہے اس کو اتنی ہی زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اس کی آزمائش اتنی ہی زیادہ سخت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو حسن و جمال بھی دیا تھا، کثیر تعداد میں مال و دولت بھی دی تھی، آپ کے پاس ہزاروں کی تعداد میں اونٹ بھی موجود تھے، ہزاروں کی تعداد میں بکریاں بھی موجود تھیں، آپ کے پاس بہت ساری زمین جائیداد بھی تھے، پھل پھول کے باغات بھی تھے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزمانا چاہا تو اچانک ایک رات آپ کے گھر کی چھت گرنے کی وجہ سے آپ کی ساری اولادیں فوت ہو گئیں، آپ کے پاس جو جانور موجود تھے وہ سارے کے سارے مر گئے، آپ کے پاس جو کھیتی باڑی، پھل پھول کے باغات تھے وہ سارے تباہ و برباد ہو گئے۔ اور جب ان سب کی تباہی و بربادی کی خبر آپ کے پاس لائی جاتی تو آپ اللہ تعالیٰ کا حمد بجا لاتے، شکر ادا کرتے کہ میرا کیا تھا، جس کا تھا اس نے لے لیا، اور جب تک میرے پاس تھا میں اس کا ہی شکر ادا نہیں کر سکتا۔ پھر آپ بیمار ہو گئے، آپ کے جسم شریف پر آبلے پڑ گئے، اور آپ کے سارے رشتہ دار وغیرہ آپ کو چھوڑ کر چلے گئے، سوائے آپ کی بیوی کے۔ آپ کی بیوی ہمیشہ آپ کی خدمت کرتی رہی، اور آپ 16 سال تک بیمار رہے، اور پھر کسی واقعہ کے سبب آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، جو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَاذْكُرْ أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ وَأَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، کہ اور یاد کرو ایوب کو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب مہر والوں سے بڑھ کر مہر والا ہے۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ، تو ہم نے اس کی دعا سن لی اور دور کر دی وہ تکلیف جو اسے تھی، اور ہم نے اسے، اس کے گھر والے اور اتنی ہی اور عطا فرمایا اپنی رحمت سے، اپنے پاس سے رحمت فرما کر، اپنی رحمت سے، اور عابدین کے لیے، عبادت گزار کے لیے نصیحت ہے۔ تو حضرات، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو آزمانا چاہا
تو آپ کے پاس جو کچھ بھی تھا، حسن و جمال، زمین، جائیداد، یہ سب کچھ آپ سے چھین لیا گیا۔ اور جب آپ کی آزمائش کا وقت ختم ہوا تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے حکم فرمایا، آپ کو حکم دیا کہ ایوب اپنے پیر کو زمین پر مارو۔ تو آپ نے اپنے پیر کو زمین پر مارا تو اس سے ایک چشمہ ابل پڑا، آپ کو اس میں غسل کرنے کا حکم دیا گیا۔ آپ اس پانی میں غسل فرمائے تو آپ کے جو جسم کی ظاہری بیماریاں تھیں نا وہ ساری ٹھیک ہو گئی، اور آپ 40 قدم آگے چلے تو پھر آپ کو اللہ تعالیٰ نے پھر دوبارہ اپنے پیر کو زمین پر مارنے کا حکم دیا۔ آپ نے اپنے پیر کو زمین پر مارا تو اس سے پھر ایک چشمہ ابل پڑا، اور پھر آپ کو اس کا پانی پینے کا حکم دیا گیا۔ جب آپ اس کا پانی پیے تو آپ کے جسم کی اندرونی بیماریاں دور ہو گئی، آپ ظاہری طور پر، باطنی طور پر شفا یاب ہو گئے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ مزید اپنی طرف سے رحمت فرما کر آپ کے اوپر سونے کی ٹڈیوں کی بارش فرماتا ہے۔ ٹڈیاں چھوٹی چھوٹی چڑیا ہوتی ہے نا، اسی طرح ٹڈیاں بھی چھوٹی چھوٹی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نا آپ پر سونے کی ٹڈیوں کی بارش فرمایا۔ کیوں؟ آپ کے صبر کرنے کی وجہ سے آپ پر جو اللہ تعالیٰ نے آزمائش کا وقت لایا تھا، اس آزمائش کی گھڑی میں آپ کے صبر کرنے کی وجہ سے اللہ نے آپ کو اتنا بڑا انعام عطا فرمایا کہ آپ کے پاس سے جو کچھ چھینا گیا تھا وہ بھی آپ کو لوٹا دیا گیا، اور پھر مزید اتنا ہی اور عطا کیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب دعوت تبلیغ شروع فرمائے، جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو مکہ والے آپ کے جانی دشمن بن گئے، آپ کو طرح طرح سے ستانے لگے، آپ پر طرح طرح کے ظلم و ستم کرنے لگے۔ آپ جس راستے سے گزرتے اس راستے میں کانٹے بچھا دیا جاتا، آپ کے اوپر کبھی کوڑے کچرے ڈالا جاتا، آپ کو دیوانہ، مجنون، پاگل، شاعر، نجومی، کاہن اور پتہ نہیں کیسے کیسے القاب سے پکارا جاتا۔ آپ یہ سب برداشت کرتے، اور آپ کے ان سب کی برداشت کرنے کے باوجود جب مکہ والے ایمان نہیں لاتے ہیں نا تو آپ طائف کا رخ کرتے ہیں۔ طائف جو اس وقت مکہ کی ہی طرح بڑا شہر تھا، تو وہاں کے لوگ بھی ایمان لانے کے بجائے نا آپ پر پتھر برسانا شروع کر دیتا ہے، اور آپ کے جسد اطہر خون سے لہولہان ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کے نالین شریف خون مبارک سے بھر جاتے ہیں۔ آپ طائف سے بھی واپس آتے ہیں، اور پھر مکہ والے برابر آپ پر ظلم و ستم جاری رکھتا ہے، یہاں تک کہ آپ کو اپنے آبا و اجداد کا شہر چھوڑنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ اس وقت آپ اور آپ کے جو بھی ماننے والے تھے وہ سب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لے کر گئے، اور پھر اللہ کے رسول وہاں پر دین کی تبلیغ کو جاری رکھے۔ تو آپ کے حسن اخلاق کو دیکھ کر، آپ کے حسن زندگی کو دیکھ کر لوگ ایمان لاتے گئے، اور پھر لوگ آپ کی حسن زندگی کو دیکھ کر جوق در جوق آپ پر ایمان لاتے گئے۔ آج آپ دیکھیں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ماننے والے 50 سے زائد ملکوں میں پھیلے ہوئے ہیں، اور 30 ملک تو ایسے ہیں جن میں مسلم پاپولیشن 90% سے زیادہ ہے، اور 20 ملک ایسے ہیں، 20 کنٹریز ایسے ہیں جن میں مسلمانوں کی تعداد 50 سے 80% تک ہے۔ اور اگر ہم بات کریں انڈیا کی تو انڈیا میں مسلمانوں کی تعداد 14% ہے۔ انڈیا کی پاپولیشن کے حساب سے جو قریب 20 کروڑ ہوتی ہے، تو انڈیا میں صرف آپ کے ماننے والے 20 کروڑ سے زائد ہیں۔ 20 کروڑ سے زائد ماننے والے صرف آپ کی انڈیا میں ہیں، اور جہاں کی پرسنٹیج صرف 14% ہے۔ آج اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اتنا بڑا انعام کہ آج آپ کے ماننے والے اتنی بڑی تعداد میں موجود ہے، کیسے ممکن ہو پایا؟ آپ
دین کی تبلیغ کے وقت آپ کو جو پریشانیاں، دکھ، تکلیف، مصیبتیں آئی تھی نا، آپ نے ان سب کو برداشت کیا اور ان سب پر اللہ کی حمد بجا لائے، اللہ کی تعریف کیے، اللہ کا شکر بجا لائے، جس کی بدولت اللہ تعالیٰ نے آج آپ کو اتنا بڑا انعام عطا فرمایا کہ آج آپ کے ماننے والے 50 سے زائد ملکوں میں پھیلے ہوئے ہیں، اور دن دونا رات چوگنی آپ کے ماننے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ آج اگر آپ گوگل کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا ریلیجن دین اسلام ہے۔ تو حضرات، اگر آپ کو بھی کبھی زندگی میں کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، تو برداشت کریں، صبر کریں، اللہ کی تعریف بجا لائیں، تو انشاءاللہ آپ کی وہ تکلیف بھی جلد ہی دور ہو جائے گی اور اللہ آپ کو بھی بہت بڑا انعام عطا فرمائے گا۔